اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو گھر میں پریکٹس کیا ہوگا اور پڑھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم کچھ 2-3 ایپیسوڈ سے تجدید کے قانون کو ہی سیکھ رہے ہیں اور تجدید کی ادائیگی کو ہی ادا کر رہے ہیں۔ آج کے بھی درس میں ہم تجدید کے قانون کو سیکھیں گے، مگر جتنے تجدید کے قانون ہم نے سیکھ لیا ہے وہ اب اس درس میں ہم کریں گے کہ سارے ادائیگی ہمارے بچوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے۔ پریکٹس کریں گے کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی ہم تجدید کے قانون کو سکھا سکیں۔ جتنے قانون ابھی تک سیکھے، یعنی کھڑا زبر کے ساتھ جیسا آیا اس کا قانون کیا تھا، تنوین کے ساتھ تجدید اگر آ جائے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کسی لفظ کے بیچ میں گیپ آ جائے اور پھر تجدید آ جائے تو اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے، اور لاسٹ والے حرف میں اگر ساکن آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسی کی جائے۔ تو جتنے ہم نے پڑھا ہے، جتنا ہم نے سیکھا ہے، آج اس درس میں اس ایپیسوڈ میں تجدید کے سارے مکس قانون کو سیکھیں گے تاکہ تجدید ہمارے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے اور تجدید کے پڑھنے کا طریقہ ہمیں صحیح طریقے سے آ جائے۔ تو جو آج کا ہمارا درس ہے، عین لام زبر ال، لام میم زبر لم، علم، رو شین زبر رش، شین میم زبر شم، رشم، میم سین زبر مس، سین تا زبر ست، مست، کیف نون زیر کن، نون لام زبر نل، کن نل، فا دال زیر فد، دال نون پیش دن، فد دن، عین لام زبر ال، لام میم زبر لم، علم، تا زبر تا، علم تا، نون الف زبر نا، علم تنا، سین کھو زبر سک، کھو زبر کھا، سک کھو، رو شین زبر رش، سک کھو رش، شین میم زبر شم، سک کھو رشم، سین زبر سا، سک کھو رشم سا، میم سین زبر مس، سین تا زبر ست، مست، ہا میم پیش ہم، مست ہم، واو زبر وا، لام کھڑا زبر لا، ولا، کیف نون زیر کن، ولا کن، نون زبر نا، ولا کن نا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے، الف لام زبر ال، با رو زیر بر، البر، رو زبر رو، البر۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ الف پہ کوئی سائن نہیں ہے، پھر بھی میں نے زبر کا سائن دے کر اس کی ادائیگی کی ہے۔ تو ہمیں اس لفظ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اسے میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر کسی لفظ پہ سائن، ساکن کی سائن آ جائے اور الف پہ کوئی سائن نہ ہو، آگے والے لفظ پہ کوئی سائن نہ ہو، تو ہمیں 2 قانون کے ساتھ اس کی ادائیگی کرنی ہے، یا تو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے یا زیر کے ساتھ، اور یا پیش کے ساتھ، 3 سائن کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ مگر دیکھنا کیا ہے کہ تیسرے لفظ پہ جس میں تجدید ہے اس پہ کون سی سائن ہے۔ تو یہاں پہ دیکھا آپ نے رو پہ زبر کی سائن ہے، اس لیے ہم نے الف پہ زبر کی سائن دیا، البر رو، الف لام زبر ال، با رو زیر بر، البر، رو زبر رو، البر رو، فا دال زیر فد، دال نون پیش دن، فد دن، یا الف زبر یا، فد دن یا، واو نون زبر ون، نون سین زبر نس، ون نس، لام زبر لا، ون نس لا، عین لام پیش ال، لام میم زیر لم، الم، نون الف زبر نا، الم نا، فا زبر فا، سین با زبر سب، فسب، با حاضر بش، فسب بش، الف کھو زبر اخ، کھو رو زبر خر، اخر، تا زبر تا، اخر تا، نون یا زیر نی، اخر تنی، صاد رو زبر سر، رو فا زبر رف، سر رف، نون الف زبر نا، سر رف نا، نون با زبر نب، با حمزہ زیر بی، نب بی، ہاں میم پیش ہم، نب بی ہم۔ جیسے اگر یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے بہت پہلے حمزہ کے قانون کو سیکھا تھا کہ اگر حمزہ پہ ساکین آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے گی، تو اسے بریک جیسے لگے گا، تھوڑا سا جھٹکا لگے گا جب پڑھنے کے ٹائم پہ۔ تو ساری جتنے قانون اب تک ہم لوگ نے سیکھا ہے وہ سارے اس میں مکس ہے، اور ہمیں سارے قانون کے ساتھ
اس یہاں پہ ادائیگی کرنی ہے. نبئہم نبئہم. لام سین زیر لس سین لام زبر سل لسل میم زیر می لسل می. میم میم زیر میم میم نون زبر من مم من. واو ہا زبر وح دال زبر دا وحدہ. ہا شین پیش ہوش وحدہش وحدہش. یہاں پہ ہا حرف حلقی آ گیا یعنی مڈل پارٹ سے نکلا ہے تو وحدہش. میم زبر ما وحدہش ما. حمزہ زا زبر از وحدہش ما از. زا تا زبر زت وحدہش ما عزت. واو زبر وا لام زبر لا ولا. قوف دال زبر قد ولقد. یہاں پہ کلکلا کا قانون آ گیا یعنی کتب جد. ولقد. یا سین زبر یس سین رو زبر سر یس سر. ولقد یسر. نون لام زبر نل ولقد یسر نل. قوف رو پیش کر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. الف کھڑا زبر آ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. نون زبر نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. لام زال زر لز زال کاف زر ذک لذک رو زر ری لذکری. فا عین زبر فا عین الف زبر آ فا آ. رو با زبر رب با الف زبر با ربا. زواد نون زبر زون نون الف زبر آ زنا. رو دال زبر رد دال الف زبر دا ردا. خا واو زبر خو واو الف زبر وا خوا. الف یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا. لام میم زبر لم میم الف زبر ما لما. جو ہمارا اگلا لفظ ہے اس کی ادائیگی کیسے کی جائے کہ ابھی ہم نے دیکھا یہاں پر کہ 2 حرف کو پڑھا تھا ہم نے کس طرح سے. ابھی جو ہمارا اگلا لفظ ہے اسے کس طرح سے پڑھا جائے. فا عین زبر فا عین الف زبر آ فا آ. لام 2 پیش لن فا آ لن. اس سے پہلے جو ہم نے لفظ پڑھا تھا فا آ پڑھا تھا. اب یہاں پہ تنوین والا لفظ بھی جوائن ہو گیا. فا آ لن. رو با زبر رب با الف زبر با ربا. نون یا زنی ربانی. یا کھڑا زے ای ربانی. نون زبر نا ربانی اینا. الف زبر آ فا الف زبر فا افا. زواد نون زبر زن افا زن. نون الف زبر نا افا زننا. سین پیش سو افا زننا سو. زال کیف زیر ذک رو دال زبر رد ذک رد. دال الف زبر دا ذکر ردا. رو زیر ری ذکر رداری. خو واو زبر خو واو الف زبر وا خوا. نون 2 زیر نن خوانن. الف یا زیر ای یا الف زبر یا ای یا. کیف زبر کا ای یا کا. الف لام زبر ال الف زبر آ ال آ. خو لام زیر کھل ال آ کھل. لام الف مد زبر لا الاخلا. حمزہ پیش او الاخلا او. تا زبر تا با واو زبر بو تبو. واو زبر وا تبوا. حمزہ دال پیش اد تبوا اد. دال الف زبر دا تبوا اد دا. رو زبر رو تبوا اد رو. قوف ہا زبر قح ہا الف زبر ہا قح ہا. رو 2 پیش رن قحارن.
کیف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا، لام واو زبر لو، واو الف زبر وا، لوا، ہا زبر ہا، لواح، تا دو پیش تن، لواحتن، میم زیر میم الف زبر ما، مما، سین تا زبر ست، تا الف زبر تا، ستا، رو دو پیش رن، ستارن، رو زا زبر رز، زا الف زبر زا، رزا، قوف دو پیش کن، رزاقن، زور رو زبر زر، رو الف مد زبر رو، ذرا، حمزہ زبر آ، ذرا، ہا با زیر ہب، با وا پیش بو، ہبو، میم تا پیش مت، تا واو زبر تو، مت تو، واو لام زبر ول، لام واو زبر لو، ولو، با یا زیر بی، یا وا پیش یو، بی یو، نون یا زیر نی، یا وا پیش یو، نی یو، الف یا زبر ای، یا وا پیش یو، ایو، لام واو زبر لو، واو زبر وا، لو وا۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے کہ اسے تشدید کے ساتھ کیسے ادا کرے، یا پیش یو، ہا با زیر ہب، یو ہب، با وا پیش بو، یو ہبو، نون زبر نا، یو ہبو نا، ہا الٹا پیش ہو، یو ہبو نہ ہو، واو زبر وا، عین نون زیر ان، و ان، دال زبر دا، و ان دا، ہا پیش ہو، و ان دہو، میم تا پیش مت، و ان دہو مت، تا واو زبر تو، و ان دہو مت تو، رو کھڑا زبر رو، و ان دہو مت تو رو، تا پیش تو، و ان دہو مت تو راتو، ہا زبر ہا، واو الف زبر وا، ہوا، رو یا زر ری، حواری، یا واو پیش یو، حواریو، نون زبر نا، حواریونا، یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، واو لام زبر ول، یتا ول، لام واو زبر لو، یتا ولو، نون زبر نا، یتا ولونا، نون زبر نا، با یا زر بی، نبی، یا وا پیش یو، نبیو، نون زبر نا، نبیونا، لام واو زبر لو، واو زبر وو، لو وو، رو پیش رو، لو وو رو، حمزہ وا پیش او، لو وو رو او، سین زبر سا، لو وو رو او سا، ہا میم پیش ہم، لو وو رو او سہم، الف یا زبر ای، یا وا پیش یو، ایو، با زبر با، ایوبا، رو با زبر رب، با الف زبر با، ربا، نون یا زیر نی، ربانی، یا وا پیش یو، ربانیو، نون زبر نا، ربانیونا، ہا لام پیش ہل، لام واو پیش لو، ہلو، فا واو زبر فو، قوف زبر کا، فو کا، کیف پیش کو، فوقکو، میم تو پیش مت، فوقکو مت، تو وا پیش تو، فوقکو مت تو، رو زبر رو، فوقکو مت تو رو، یا زبر یا، زو نون پیش زن، یزن، نون وا پیش نو، یزنو، نون زبر نا، یزنونا، صاد لام زبر سول، لام یا زر لی، سولی، میم دال زیر مد، دال یا زر دی، مدی، میم شین زبر مش، شین یا زبر شے، مشے، رو لام پیش رل، لام یا زبر لے،
रुल्लै, हा या पेश हुई, या ज़ेर ई, हुई ई, रो बा ज़बर रब, बा या ज़ेर बी, रब्बी, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल, मीम पेश मुँह, मिनल मुँह, स्वर लाम ज़बर स्वल, मिनल मुँह स्वल, लाम या ज़िल्ली, मिनल मुँह स्वल्ली, नून ज़बर ना, मिनल मुँह स्वल्लीना, या वाव ज़बर यो, मीम दाल ज़ेर मिद, यो मिद, दाल या ज़ेर दी, यो मिद दी, नून ज़ेर नी, यो मिद दीनी, फा ज़बर फ़ा, अलिफ ज़बर आ, फ़ा आ, ज़ा लाम ज़बर ज़ल, फ़ा अज़ल, लाम ज़बर ला, फ़ा अज़ल्ला, हाँ पेश हु, फ़ा अज़ल्लाहु, मीम शीन ज़बर मश, फ़ा अज़ल्लहु मश, शीन या ज़बर शय, फ़ा अज़ल्लहु मशय, तो खड़ा ज़बर तो, फ़ा अज़ल्लहु मशय तो, नून पेश नू, फ़ा अज़ल्लहु मशय तो नू। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जब से हमने स्टार्ट किया था यस्सरनल कुरान, सारा कानून इस तजदीद वाले हर्फ में आ गया है, यानी हर कानून हमने इस दर्स में सीखा है। अगर आपने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से देखा होगा और पढ़ा होगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि सारे कानून को किस तरह से आज इस दर्स में सिखाया गया है। और उम्मीद करती हूँ कि बहुत बेहतरीन से आप इस दर्स को पढ़ेंगे घर पे। और बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, बढ़ते हैं मोरल स्टोरी की तरफ। खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम प्यारे बच्चों, संडे मदरसा में आप सभी का इस्तकबाल है। हमेशा की तरह इस बार भी आपके संडे को फन फिल्ड और नॉलेज से भरा बनाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर स्टोरी लेकर आए हैं। आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है वालिदैन की खिदमत। वाक़या जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि वो अल्लाह से गुफ्तगू करते थे और वो अक्सर कोहितूर पर जाते थे और अल्लाह से गुफ्तगू करते थे। और एक बार जब वो कोहितूर पर गए और अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे थे, तब उन्होंने अल्लाह से ये गुजारिश की और रिक्वेस्ट की कि ए अल्लाह, मुझे ये बताए कि मेरा जन्नत में पड़ोसी कौन होगा। तब जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और उन्हें बताया कि एक फ़ला फ़ला शख्स है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहता है। ये सुनकर जनाब मूसा बहुत खुश हुए और वो फ़ौरन ही उस शख्स की खोज में निकल पड़े और उस जगह जा पहुँचे जहाँ पर वो शख्स था। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वो शख्स अपनी दुकान पर काम कर रहा था और काम करने के बाद रात हुई और वो शख्स अपने घर पर चला गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को फॉलो किया और उसके घर तक जा पहुँचे। जब वो अपने घर जा रहा था तब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे रिक्वेस्ट की और कहा कि क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारा मेहमान बन सकता हूँ, और वो शख्स राज़ी हो गया। जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के साथ उसके घर पर गए तो उन्होंने देखा कि उस शख्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा बुज़ुर्ग औरत रहती थी जो कि उनकी वालिदा थी। वो शख्स दिन भर थक कर अपने घर पहुंचा और जाकर फ़ौरन ही अपने माँ की खिदमत करने लगा। वो जो उसकी वालिदा थी वो इतनी बुज़ुर्ग थी कि वो सही से बात भी नहीं कर पाती और सिर्फ उनके होंठ हिलते थे, और जैसे ही उसके होंठ हिलते थे फ़ौरन ही वो शख्स दौड़ा अपनी माँ के पास जाता था और उनकी जो भी हाजत थी उसे पूरी करने की कोशिश करता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने उस शख्स से पूछा कि क्या आप समझ पाते हैं कि जो आपकी वालिदा आपसे कहती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं समझ पाता हूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपकी वालिदा आपको क्या कहती है? उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि जब भी मैं अपनी माँ की खिदमत करता हूँ तो मेरी माँ मेरे लिए दुआ करती है कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को जन्नत में इस वक्त के नबी का पड़ोसी बना दे। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए और उन्होंने उससे कहा कि गोया तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे लिए कबूल हो गई, और मैं तुम्हें ये खुशखबरी देता हूँ कि तुम इस वक्त के जो नबी हैं यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी मेरे पड़ोसी होगे जन्नत में। तो देखा बच्चों, माँ बाप की खिदमत का कितना अजीम सवाब है कि वो शख्स जो था वो जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बन गया।
آئی ایم شیور کہ ہمارے جو پیارے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے ہوں گے اور ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہی چیز آپ سے چاہتے ہیں۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ان سے بہت زیادہ پولائٹلی بات کریں، ہمیشہ ان سے سافٹ ٹون میں بات کریے۔ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں کبھی ماں باپ کو کوئی بھی چیز کے لیے اف بھی نہیں کہنا ہے، اور ان کی کوئی بھی جو نیڈ ہے وہ ان کے ہم سے مانگنے سے پہلے ہی وہ پوری کر دینا ہے۔ جیسے کہ آپ کی ممی اگر بازار سے تھک کر آئی ہے تو آپ ان کے لیے فوراً پانی لے کے جا سکتے ہیں، یا پھر وہ جو بیگز اٹھا کر لے کے آئی ہیں وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں فوراً۔ ممی آپ کو یہ کہے گی نہیں کہ بیٹا مجھے پانی لا کے دو، اس سے پہلے ہی آپ انہیں پانی دے دیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کو وہ کرنے کہتی ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ صرف ممی نہیں، ڈیڈی بھی، جو بھی آپ کو وہ لوگ کرنے کہتے ہیں کہ بیٹا ایسا کرو تو وہ کر سکتے ہیں آپ، یا پھر جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مت کرو تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ جو آپ نے آج کی سٹوری سے سیکھا ہے وہ آپ اپنی لائف میں ضرور استعمال کریں گے۔ اسی کے ساتھ آئیے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم بات کر رہے ہیں امام علی علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں۔ بچوں، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا اسی لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم امام علی علیہ السلام ان کو ہم بہت کم جانتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ کئی ان کی زندگی کے واقعات ہمیں پتہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ہمارے پہلے امام ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کیسے شخص تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا اخلاق کیسا تھا۔ ہم بات کر چکے تھے امام علی علیہ السلام کے عقد کے بارے میں جو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوا تھا پہلی ذی الحج کو۔ اس کے 1 سال کے بعد امام علی علیہ السلام کے گھر ولادت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی 15 ماہ رمضان کو، اور امام علی علیہ السلام اپنی زندگی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار رہے تھے، اور اسی میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایک انٹرسٹنگ واقعہ جو مجھے ملا تو میں نے سوچا میرے بچوں کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ واقعہ تھا اپنی انگوٹھی رکوع کے وقت دینے کا۔ آپ سب جانتے ہیں بچوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی نے سنا ہو سکتا ہے نہ بھی سنا ہو۔ امام علی علیہ السلام مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، تبھی وہاں پر ایک سائل آیا اور اس نے آواز دی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، اور اس نے اس طرح سے 3 بار مسجد میں آواز لگائی، لیکن سب لوگ اپنی نماز میں مشغول تھے۔ تب اس نے یہ کہا کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ میں تیرے گھر سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، اور اس وقت امام علی علیہ السلام نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت وہ رکوع کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ اشارے سے کہ یہ انگوٹھی لے لو۔ وہ سائل آگے بڑھا اور اس نے وہ انگوٹھی ان کی انگلی سے اتار لی اور لے کر چلا گیا۔ بچوں، سننے میں بہت ہی آسان سی بات ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ انگوٹھی کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی، یہ ایک بہت زیادہ معجزائی انگوٹھی تھی۔ یہ جو انگوٹھی تھی یہ جناب سلیمان علیہ السلام کی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ جناب سلیمان علیہ السلام جس وقت یہ انگوٹھی پہنتے اس ہی وقت وہ ساری دنیا پر حکومت کر سکتے تھے؟ جس وقت ان کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں ہوتی تو یعنی ان کے پاس ان کے پاورز نہیں ہیں۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کئی بار ایسی موویز ہوتی ہے یا ٹی وی شوز ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں ان کے پاور کسی چیز میں ہوتے ہیں، تو ویسے ہی جو جناب سلیمان کا پاور تھا وہ ان کی انگوٹھی میں تھا، اور یہ امام علی علیہ السلام نے ایسی پاورفل انگوٹھی ایک سائل کو یوں ہی زکوٰۃ میں دے دی۔ دراصل ایسا تھا کہ یہ انگوٹھی کسی طرح سے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تھی، لیکن کسی جنگ میں امام علی علیہ السلام کو مال غنیمت میں یہ انگوٹھی واپس ملی تھی، اور تب سے یہ ان کے پاس تھی۔ اور اس دن تک جب امام علی علیہ السلام نے رکوع میں اپنی انگوٹھی دے دی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کی شان میں سورہ مائدہ کی آیت 55 کو نازل کیا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور وہ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ خیر، اس کے بعد یوں ہوا کہ امام علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام جو کر رہے تھے، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے بہت سارے دشمن پیدا ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ رسول اللہ کا جینا مشکل ہو گیا، گھر سے باہر تک نکلنا مشکل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا جاننے کے لیے آپ کو ضرور دیکھیں سنڈے مدرسہ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔
السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ بلد کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ بلد قرآن کا 90 نمبر کا سورہ ہے اور آپ کو یہ سورہ تیسرے پارے میں ملے گا۔ اس سورہ میں ٹوٹل 20 آیتیں ہیں اور اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 13 تک ہم نے پہلے 2 ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں۔ تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے اس ایپیسوڈ کو دیکھیے۔ اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 14 سے لے کے آیت نمبر 20 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 14 او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یا بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا۔ تو اگر آپ نے پچھلا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم عقبہ کی میننگ کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے عقبہ کے تھوڑے میننگز کو ان آیتوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا عقبہ کا فرسٹ میننگ جو تھا کہ اگر آپ کسی انسان کی جان کو بچا رہے ہو یا کسی کی جان کو چھڑا رہے ہو تو وہ عقبہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب عقبہ ہوتا ہے۔ اور آج دوسری میننگ عقبہ کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھوکا ہے تو اگر آپ انسان کو کھانا کھلاتے ہو تو وہ بھی عقبہ میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 15 یتیماً ذا مقربہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یا یتیم رشتہ دار کو۔ آیت نمبر 16 او مسکیناً ذا متربہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یا فقیر خاکسار کو۔ تو جیسے ہم عقبہ کی میننگ کو ڈسکس کر رہے تھے اور عقبہ کی اور ایک میننگ تھی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا چاہیے، تو اللہ نے آیت نمبر 15 اور 16 میں ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کسے کھانا کھلانا چاہیے۔ تو آیت نمبر 15 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کسی یتیم کو جو ہمارے رشتہ دار ہے یا کوئی بھی یتیم کو کھانا کھلانا چاہیے، یا کسی مسکین کو یعنی جو ضرورت مند ہو، جو خود کھانا خریدنا یا کھانا افورڈ نہیں کر سکتا ہو، تو ہمیں انہیں کھانا کھلانا چاہیے اور یہ ہمارا عمل عقبہ میں کاؤنٹ ہوگا۔ آیت نمبر 17 ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ جو ایمان لائے ہے اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس آیت سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں انسان کو اچھے لوگوں میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اچھے لوگوں کے کیا معنی ہے کہ جو رحم کرتے ہیں، یتیم کو مدد کرتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یا جو رحم یعنی شفقت کرتے ہیں، ان لوگوں میں ہمیں مل جانا چاہیے، ان لوگوں کے ساتھ داخل ہو جانا چاہیے۔ آیت نمبر 18 اولئک اصحاب المیمنہ۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ صاحب سعادت ہوں گے۔ تو اللہ اس آیت میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سعادت مند ہوں گے، یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کے دن خوش ہوں گے، اللہ کے ریوارڈز میں ہوں گے، اللہ کی تمام نعمتوں میں ہوں گے، اور یہ لوگ سعادت مند ہیں، یعنی یہ لوگ صحیح راستے پر ہے۔ آیت نمبر 19 والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ۔ تو اللہ اس آیت میں فرماتا ہے اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہے۔ تو اللہ اس آیت کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے کہ جو انسان اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتا، یعنی اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتا، اللہ کی قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا، وہ انسان بدبخت ہے۔ لاسٹ آیت نمبر 20 علیہم نار مؤصدہ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ تو آیت نمبر 19 اور 20 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کی مدد نہیں کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، وہ بدبخت ہوں گے۔ جو لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ لوگ بدبخت ہوں گے، اور آخرت میں اللہ انہیں آگ میں ڈال دے گا اور انہیں وہیں پہ بند کر دے گا۔ تو بچوں، ہم اس سورہ سے کیا سیکھتے ہیں؟ پہلی چیز کہ ہمیں لوگوں کو مدد کرنی چاہیے۔ کیسے لوگ؟ یتیم لوگ، مسکین لوگ، جو لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہو، تو ہمیں ان لوگوں کو مدد کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہمیں سورہ سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مصیبت میں ہوں تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ ہمیں تمام مشکلوں میں مدد کرے گا۔